کہ ایک ریشم اداکارہ جس نے اپنا انٹرویو دیا، میں نے اپنی زندگی کے اندر تہجد کی نماز شروع کی تو نہ غریب نو ویکھ کے ہسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر، غریباں دے عیب لبدیں فریدا کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہمارے ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ ایک ریشم اداکارہ جس نے اپنا انٹرویو دیا اور اس نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ پہلے میری اداکاری میں اگرچہ فرض نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن اپنے جو مسائل تھے میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی، اور جو لوگ تھے وہ سوائے نقصان کے اور سوائے طعن و تشنیع کے مجھے اور فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ لیکن جب میں نے اپنی زندگی کے اندر تہجد کی نماز شروع کی تو میری زندگی کے اندر ایسا سکون آیا کہ راتوں کو میں نے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر میرے تمام مسائل حل ہوتے چلے گئے، اور وہ کہنے لگی کہ میں جب پیدا ہوئی، میری پیدا ہونے سے پہلے میرا باپ فوت ہو چکا، اور پھر میری 7 سال کی عمر میں میری ماں فوت ہوگی۔ اگرچہ اس انٹرویوز کو دیکھا جائے، اس کے 2 پہلو نکلتے ہیں، کیونکہ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک منفی ہوتا ہے، ایک مثبت ہوتا ہے۔ اگر اس اداکارہ کے انٹرویو کو اگر آپ منفی پہلو کے ساتھ دیکھیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک استہزاء آتا ہے، بندہ ہنسنے لگے کہ اداکارہ ہو اور تہجد کی نماز پڑھے، تو یہ دونوں میں تضاد ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں تضاد ہے، لیکن اگر دوسرا رخ دیکھا جائے کہ جو انسان اپنے اندر داعیانہ صلاحیت رکھتا ہے، کسی کو دعوت اسلام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اندر اخلاص اور ہمدردی کا پہلو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے، کیونکہ بندے اور رب کا جو رشتہ ہے یہ بڑا عجیب ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں بعض حضرات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو فلم میں اداکاری کرتے نظر آئیں گے، اور ہمارے اندر یہ سوچ ڈالی گئی کہ جو بندہ بھی فلم میں جائے گا، اداکاری میں جائے گا، تو وہ انسان گناہوں کی اس گہرے کنویں میں چلا جائے گا کہ جس سے دوبارہ نکلنا اور ثواب والے راستے پر آنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے 2 پہلو ہیں۔ اگر دوسرے پہلو کو دیکھا جائے، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، ظن المومنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے، ایک انسان کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہر کے بارے میں فقہاء اکرام، مفتیان اعظام اپنے فتاویٰ دے سکتے ہیں کہ وہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ جسم کی طہارت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ دل کی طہارت کہاں سے حاصل ہوگی تو وہ ہمیں اولیاء اور صوفیاء سے ملے گی۔ اگرچہ ظاہر میں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے دل کی جو تار ہے وہ رب سے ملی ہوئی ہوگی۔ تو بعض حضرات دیکھنے میں فلم اور اداکار کے نظر آئیں گے اور اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہم نہیں جانتے، یہ رب ہی جانتا ہے اندر سے وہ رب کے ساتھ جڑے ہیں، رب رحمان کے ساتھ جڑے ہیں یا شیطان کے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ ایسی اداکار ہے کہ جو اگر تہجد پڑھتی ہے تو دن میں شیطان کو راضی کرتی ہے، رات کو رب رحمان کو راضی کرتی ہے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ شاید وہ اس کام میں مجبوری کے طور پر آئی ہو اور مجبوری نے اسے اس کام میں دھکیلا ہو۔ ہمیں منفی پہلو نہیں بلکہ ہمیں اچھا پہلو سوچنا چاہیے۔ اور بعض حضرات علماء کا لبادہ اوڑے ہوئے اپنے آپ کو دکھاتے علماء ہیں، ہوتے نہیں ہیں، اندر سے کچھ پڑھے ہوئے نہیں۔ اپنا خان دیکھیں، اسلام کا انہوں نے لبادہ اوڑا ہے، لیکن اندر سے وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو سن کر انسان کا ضمیر کانپ جاتا ہے، جن کو دیکھ کر انسان کی چشم روشن حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ جنہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑا ہے اور اسلام کے پس پشت اپنی حوث پوری کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ہم ایک رخ کو دیکھ کر اس پر طعن و تشنیع کے تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں کہ انسان جو کرے، انسان ظاہر میں کوئی کر رہا ہوتا ہے لیکن باطن میں شاید اس کا تعلق رب سے ہو، تو ہمیں کسی کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام حسن ظن رکھنے کی اجازت عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، اور اپنے عیبوں پر ہی پردہ پانا اور اپنے عیبوں کا بندہ دیکھنا لگ جائے تو پھر دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے۔ جس طرح بابا فرید نے کہا تھا، نہ غریب نو ویکھ کے ہسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر، غریباں دے عیب لبدیں فریدا کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔ ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم کس مٹی سے پیدا ہوئے، ہم کس کارواں کے قائد ہیں، ہم کس قافلے کے سالار ہیں، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ انہی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، والسلام۔